ناظرین دائیں اسکرین میں دیکھیے کہ جب انڈیا سے پانی چھوڑا گیا تو کس طریقے سے وہاں کے ڈیم سے پانی ایسا نکلا کہ بائیں والی اسکرین میں دیکھیے کہ شہر کے شہر ڈوب گئے، جن میں مین آپ اگر سیالکوٹ کو دیکھیں تو سیالکوٹ تو برے طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اور سیالکوٹ کے وہ پوش ایریاز جہاں سمجھا ہی نہیں جاتا تھا وہ بھی ڈوب گئے۔ اور بائیں اسکرین میں دیکھیے پل ٹوٹ کے اس کے حصے کیسے دریا میں بہہ گئے۔ جی ناظرین، یہ وزیر آباد سے ملانے والا پل تھا جو کہ ٹوٹا، اور پانی اتنی تعداد میں چھوڑا گیا کہ یہ پانی نہ صرف دریا سے باہر نکلا، یہ شہروں میں بھی پھیلا، دیہاتوں میں بھی پھیلا، بہت سارے غریب اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اور ناظرین اس پانی نے اتنی تباہی مچائی کہ لوگوں کے گھروں کے سامان اور فرنیچر اور بھی بہت سارا سامان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، جس کا اندازہ بھی لگایا جائے گا۔ یہ دریائے چناب دیکھیے اور ریلوے کا پل دیکھیے یہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ کلوز ہے، لوگ یہاں پر پانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ دائیں طرف اگر آپ جو منظر دیکھیں تو یہ کراچی کا منظر تھا کہ جب کراچی میں پانی آیا تو کس طریقے سے آیا، اور بائیں طرف پنجاب بھی دیکھ لیجئے، اس سے پہلے آپ سوات وغیرہ کا حشر بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ ناظرین پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ اس قدر زیادہ سیلاب اس سال 2025 کا، پہلے جنگ کے جو ہے وہ خطرات رہے، اب یہ ڈرون فوٹیج لی گئی، اور یہ دریائے چناب دیکھیں، یہ دریا لگ ہی نہیں رہا، یہ تو سمندر لگ رہا ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یہ کنارہ ریسٹورنٹ دیکھ لیجئے، اور وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور پانی کتنا زیادہ جو ہے وہ کہ دریاؤں تو باہر نکل کر سڑکوں پہ، پل پہ، اور ٹریفک بڑی مشکل سے چل رہی ہے، جو کہ یقیناً اگر دائیں والی اسکرین پہ دیکھیں تو یہ معصوم اور یہ بیچاری قوم دو بندوں ہیں جنہوں نے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور باقی اس کی طرف جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ یہ بائیں اسکرین میں مین دیکھیں تو آپ کو کنارہ ریسٹورنٹس کا یہ منظر دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین جہاں بھی دیکھیں پانی پانی، یہ گاؤں ہیں، یہ دیہات ہیں جہاں پر اتنا زیادہ فلڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر رائٹ اسکرین میں دیکھیں تو ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے مدد کر رہی ہیں۔ پل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ پل پہ مت کھڑے ہوں۔ اب بائیں اسکرین میں دیکھیں تو کتنا زیادہ پانی ہے ناظرین۔ اصل میں پہلی وہ قوم جو کہ خودکشیوں کے لیے تیار تھی، جیسے ایک صاحب ہیں وہ رکشے کے ڈرائیور، دائیں والی اسکرین میں دیکھیں کھمبے پہ چڑھ گئے تھے کہ وہ خودکشی کریں گے، پھر ان کو بڑی مشکل سے بچوں کو دکھا کے بچایا گیا۔ یہ قوم آلریڈی قرضے میں ڈوبی ہوئی، مہنگائی میں پسی ہوئی، اور جہاں پر خرچے پورے نہیں ہو رہے وہاں پھر اس طرح کے سیلاب اور فلڈ اور کبھی جنگ۔ تو ناظرین اللہ رب العزت کے کیا معاملے ہیں وہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اور یہ بڑے بڑے پاش، بڑے جو مشہور علاقے، مہنگے علاقے، وہاں پر پانی اتنا جمع ہوا، لیکن چناب کی صورتحال زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین راوی میں بھی ایسا ہی پانی آیا ہوا ہے، اور انڈیا نے انفارم کر دیا تھا کہ مزید پانی بھی آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تیار کیا کرنا ہے ناظرین؟ پاکستان کے پاس تیار کرنے کے لیے اور آگے کچھ بھی نہیں۔ اب بائیں طرف دیکھیے یہ گھر ہے، یہ گرنے والا ہے۔ یہ دیکھیے جب کسی کا گھر گرتا ہے جو کہ اتنی مشکل سے بنایا جاتا ہے، جب فاؤنڈیشن گر جائے تو گھر بھی گر جاتا ہے۔ تو ناظرین فاؤنڈیشن ہی مین چیز ہوتی ہے کسی کے گھر کی۔ تو یہ آپ نے منظر دیکھے، لاکھوں روپے، لاکھ کے، کروڑوں روپے کے آج کل کے یہ گھر ہیں، پہلے بھی دیوار اس گھر کی گر چکی ہے۔ اور ناظرین یہ وہ قوم ہے جہاں پر بزرگوں کو بھی کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ بوڑھے دیکھیے ناظرین جو اپنی ایک وقت کی روٹی، دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ والے لوگ اس وقت سیلاب میں گھر چکے ہیں، اور یہ ناظرین زندگی کی آخری سانسیں بھی کس طریقے سے لے رہے تھے۔ اب دائیں طرف سیلاب، اور پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ٹیکسوں کے بھار اس قدر کہ یہ روکھی، سوکھی اور گیلی کر کر کے روٹی کھانے والے۔ منگلا ڈیم میں خطرناک حد تک پانی آ چکا ہے، 1222 تک اس کی ہائٹ آ چکی ہے، 1242 آخری ہے، اور اب یہ فائنل سٹیج میں ہے۔ ڈیم والوں کو ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ اب پانی کو کھول دیا جائے۔ اب پانی کھولیں گے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ دریائے چناب، دریائے ستلج اور دریائے راوی میں بھی بہت زیادہ پانی ہے۔ تو ڈیم میں بھی اب جب پانی چھوڑا جائے گا تو یہ آگے والے علاقوں کو بہت ڈبو دے گا،
جہاں پر پانچوں دریا جا کے ملتے ہیں۔ یہاں پر سیالکوٹ کی کینٹ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر وی مال یہ ایریا ہیں سارے، تو یہاں پر اس ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دائیں طرف لاہور کا بھی حشر دیکھ لیجئے، مینار پاکستان کا میدان، اور یہ جو لیفٹ سائڈ میں آپ کو سانپ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ ناظرین جو انڈیا سے پانی آیا ہے وہاں کے بہت سارے سانپ آئے ہیں جو کہ گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات، جہاں جہاں سے یہ دریا گزر رہے ہیں، ان گاؤں دیہاتوں میں یہ سانپ داخل ہو چکے ہیں، درختوں پہ چڑھ چکے ہیں، اور سانپ جو ہے وہ خشکی ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں خشکی مل رہی ہے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے دیہاتیوں نے، لوگوں نے شہر سے سانپ بھی مارے ہیں، لیکن کتنے سانپ ماریں گے ناظرین؟ اگر یہی حالت پاکستان پانی چھوڑتا اور انڈیا میں پانی داخل ہوتا تو یقین کیجئے کہ انڈیا کا میڈیا کس طریقے سے خبر دیتا۔ ویسے میں آپ کے ساتھ یہ ایک شیئر کر رہا ہوں، انڈین میڈیا یہ کہتا کہ دیکھیے جی پاکستان نے سانپ چھوڑ دیے، سانپوں کو ان کو ٹریننگ دی ہے، یہ ISI کے سانپ ہیں جو انڈیا میں داخل ہو گئے ہیں، ان سانپوں کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے کہ جا کے انڈیا میں تباہی مچا دیں، لوگوں کو ماریں۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ کسی کی نہیں بنتی ہے، اسی لیے سانپ کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین سانپ بہت داخل ہو چکے ہیں، لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرف کو مت جائیں اور ہر طرف دھیان رکھیں، اور کچھ نہ کچھ اپنے پاس ایسی چیز رکھیں کہ اگر آپ کو سانپ دکھائی دے جائے تو آپ ان کو مار سکیں۔ اب یہ کوٹھیاں ہیں بڑی بڑی، لوگوں کی کروڑوں کی، مہنگی مہنگی کروڑوں کی گاڑیاں ہیں جو کہ ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہاں پر حشر آپ خود دیکھ لیجئے، اب یہ حشر بیان سے باہر ہے، یہ سیالکوٹ کا ہو، اب یہ کرسچن ہاسپٹل سیالکوٹ کا جو مین ایریا وہ دیکھیے وہاں پر کیسے ڈوبی ہوئی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ یہ ٹرین کا پل بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ دریا کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور یہ لوگ دیکھیے گاڑیاں کھڑی کر کر کے کس طریقے سے، گو کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ناظرین یہاں پر جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی دھماکے سے جو ہے وہ سڑک کو توڑا گیا تھا تاکہ بند کو بچایا جا سکے، تاکہ اس کا راستہ بنایا جا سکے، اور لیفٹ میں ایک ہاؤسنگ سکیم ہے جو سیالکوٹ کی پانی میں کس طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے، اور دائیں طرف ایک گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے والے نے بنائی ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہاں پر گاڑیاں بھی جام ہیں، GT روڈ پہ یہ حشر دیکھ لیجئے گاڑیوں کا۔ تو ان دنوں میں کیا چل رہا ہے، یہ کراچی پورٹ تھا رائٹ کی سائڈ میں، تو یہ شارع فیصل پہ حشر دیکھ لیجئے گا۔ یعنی پاکستان کا اگر کہا جائے تو کوئی بھی علاقہ نہیں بچا ہے جہاں پر سیلاب بہت زیادہ نہ آیا ہو۔ اب یہ 11 بجے کے صبح کے جو 27 تاریخ کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ گھر کے اور گلیوں کے، یہاں پر آپ دیکھیں تو پانی کے ریلے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہوئے، لوگوں کا لاکھوں کا کروڑوں کا سامان برباد ہو گیا، اور پانی کی سپیڈ اتنی ہے کہ یہ کتنا فاصلہ کیسے طے کر رہا ہے۔ ناظرین لوگ بہت مشکل میں ہیں، اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہے اور پانی بڑھتا جائے تو آپ کو صرف اپنے آپ کو بچانا ہی ہے، گھروں میں پانی سے روکنا مشکل ہے۔ دائیں والی اسکرین میں دیکھیے یہ کتا شاید انڈیا سے بہہ کے آیا ہے اور پاکستان میں آ کے حیران ہو رہا ہے کہ میں بغیر پاسپورٹ کے پاکستان میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ ناظرین بڑے بڑے منظر ہیں، اور اتنے زیادہ جانور بہہ کر آئے ہیں، بہت زیادہ گائے ہیں جو کہ انڈیا سے آئی ہیں، لوگوں نے ان کو پکڑا، اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ گائے آپ کو انڈیا میں واپس کرنی ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ دائیں طرف دیکھیے تو ریسکیو والے جہاں جہاں لوگ ہیں بچا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور بہت ساری فیملیز درختوں پہ تھے اور وہ آوازیں لگا رہے تھے ریسکیو والوں کو۔ لیفٹ والی اسکرین میں دیکھیں تو لوگوں کے گھروں کا یہ حشر ہے، اور یہ کسی ایک گھر کا منظر نہیں، یہ ہزاروں گھروں کے ایسے منظر ہیں سیالکوٹ میں، وزیر آباد میں، جہاں جہاں پر اتنا زیادہ فلڈ آیا ہے۔ تو ناظرین بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی بری حالت ہوئی ہے لوگوں کی۔ آپ یہ بتائیے کہ گھر میں ایسے پانی داخل ہو جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر ریلوے لائن دیکھیں تو کس قدر خطرناک ہے کہ یہاں سے گاڑی گزرے، اس لیے کہ ریلوے کا اپنا بھی ایک جو ٹرین کا وزن ہوتا ہے، اور نیچے سے پانی جو ہے وہ بھی ٹرین کی پٹری کو دبا رہا ہے، زمین نیچے سے نرم ہو چکی ہوتی ہے اتنے زیادہ پانی سے۔ یہ کسی کا گھر دیکھیں، یہاں سے ان کا واش روم دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کمرے سارے گر چکے ہیں کسی کے۔ یہ ایک بڑا گھر ہے، بلکہ لگتا ایسا ہے جیسے کوئی یہ گورنمنٹ کا آفس ہے۔
یہ دیکھیے جی انڈیا بگلیار ڈیم سے جب پانی چھوڑا گیا تو یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں دائیں والی اسکرین میں، یہ وہ والے مناظر ہیں انڈیا سے جموں میں جو ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے پلوں کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، اور لیفٹ میں اس پانی کا اثر بھی دیکھ لیجئے گھر۔ یہ بائیں اسکرین پہ ایک اماں جی ہیں، تو یہ دیکھیے کتنے لوگ سادے ہیں۔ یہ پانی کو واسطہ دے رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ ان کی پانیوں پہ حکومت ہے، پانیوں پہ ملتے ہیں، تو ان سے کہہ رہی ہے کہ پانی کو کہ تو واپس چلا جا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں۔ یہ ایک اماں کا اپنا ایک انداز ہے کہ پانی کو جو ہے وہ بھیجنے کا، اور اللہ کو بار بار یہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم کر، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بھی لوگ اپنے اپنے انداز سے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہی ہیں، جبکہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے، لیکن لوگ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا سنا ہوا ہے تو وہ اس طریقے سے یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اور اماں جی کے چہرے پہ اداسی دیکھیں، پریشانی دیکھیں، ہاتھ اٹھنا دیکھیں، یہ سارے معاملات ناظرین بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، یہاں پر بڑے سیدھے سادے لوگ رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ کتنی مشکل میں پڑ گئے ہیں، لیکن یہ لوگ غصے والے بھی ہیں۔ سیالکوٹ میں پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور اب لاہور میں واقعہ ہوا جو کہ 2 بھائیوں کو جو قتل کیا گیا۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے شہر میں کس قدر زیادہ پانی ہے کہ لوگ تقریباً آدھے سے زیادہ ڈوب چکے ہیں۔ یہاں پر ٹرین آنے کا ایک منظر دیکھیے، بہت سلو چناب کے اوپر سے گزرتی ہوئی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب کا جو ریلوے کا بھی نظام ہے، بسوں کا بھی نظام ہے، جی ٹی روڈ پہ بھی بہت مشکلات ہیں، اس کے علاوہ موٹر وے کے بھی سائڈوں پہ جو ہے وہ پانی ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے جی سیالکوٹ کے مناظر، وزیر آباد کے اور دوسرے شہروں کے بھی۔ جب چھت پہ بندہ چڑھے اور یہ منظر نظر آئے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر طرف فلڈ ہی فلڈ، پانی ہی پانی، اور گھر پانی میں ڈوبے ہوئے، کھانے پینے کا کوئی نہیں، نظام زندگی رک جاتا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ مصیبت ہمارے گھروں کے باہر کھڑی ہے۔ ہمیں یہ منظر یاد ہے، ہم نے بھی 92 کا فلڈ دیکھا ہوا ہے، اور یہی صورتحال تھی۔ تو ناظرین سوات میں جب فلڈ آیا تو پنجاب میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا لوگوں کو کہ فلڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب سیالکوٹ جو کہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، پاکستان کا بہت ہی ترقی یافتہ بھی شہر آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی انڈسٹریز جو ہے پاکستان کی سیالکوٹ میں ہے۔ یہ وزیر آباد کے بھی منظر دیکھ لیجئے کہ پانی کتنا زیادہ ہے اور لوگ پانی سے گزر رہے ہیں، اور یہ پل سے پانی گزرتا ہوا دیکھیں، لوگ بیٹھے ہوئے، صرف ان سب تمام لوگوں کی اس وقت ایک ہی خواہش ہے کہ پانی کم ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ پانی چلا جائے، اللہ کرے کہ پانی چلا جائے، جبکہ ان سب لوگوں کے گھر جو ہے بڑی حد تک تباہ ہو گئے ہیں، گھروں کے سامان تباہ ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ لوگوں نے سامان کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، چھتوں پہ چڑھایا ہوا ہے۔ اب یہ جو لیفٹ والی منظر، لیفٹ والی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پل ہے جو کہ کس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اور یہ باقی زمینیں بھی، گھر بھی دیکھ لیجئے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پورے دریا میں سب کچھ بنا ہوا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دنیا پریشان ہے، اور جو پاکستان جو پانی کے لیے جہاں ترس رہا تھا آج سے چند مہینے پہلے کہ پانی کے نام پہ جنگ ہو گئی تھی انڈیا پاکستان میں، آج پورا پاکستان پانی پانی ہو گیا ہے۔ گو کہ اس سے فصلیں تو اچھی ہوں گی، اور بہت ساری وہ فصلیں جو اس وقت بوئی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آنے والی فصلیں ظاہر ہے کہ ہوں گی، زمینوں میں بھی پانی آ جائے گا، لیکن ناظرین جو تباہی ہوگی ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ ہیڈ مرالا مقام سے ذرا پانی کا اخراج دیکھیں اگر آپ، تو خوفناک ترین منظر ہے یہ والا۔ اور اگر آپ یہاں کھڑے ہوں اور یہ پانی کی آواز اگر آپ یہ سن رہے ہوتے تو آپ ڈر جاتے کہ یہ پانی کی آواز بڑی خوفناک ہوتی ہے، اور لوگ یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، خواہ کوئی مار رہا ہے تو ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی بھوکا مار رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ ایک سیلفی کا جو رواج ہے یہ پورے ملک میں جو چل پڑا ہے، پوری دنیا میں۔ یہ چناب کے پل سے منظر دیکھیے، یہ ناظرین یہ سارا مٹی والا پانی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ فلڈ کا جو پانی ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ بہت مٹی والا پانی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، سپیڈ اس کی بہت تیز ہوتی ہے۔ جو ڈیم ہیں، جو دریا ہیں جن میں فلڈ کی وجہ بنی ہے، بیسیکلی راوی ہے، ستلج ہے،
چناب ہے اور جہلم میں تو ابھی تک یعنی کہ فلڈ تو آیا نہیں ہے، لیکن ڈیم بھرا جا چکا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اس کو بچا لے۔ اور پہلے درائے سوات نے، اور یہ جو میجر شہر ہے رحیم یار خان تک، جو کہ ان تمام دریاؤں کے کنارے پر ہیں، یہ بہت خطرے میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا اخراج تو اتنا ہی ہے جو آگے جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے کسی کا موٹر بائک بہہ رہا ہے، وہ بندہ خود بھی بہہ رہا ہے، سنبھل بھی نہیں پا رہا۔ اس سے اندازہ لگا رہے کہ ایک جوان بندہ اپنے آپ کو سنبھل نہیں پا رہا کہ پانی اس کو بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کیا حالات ہوں گے۔ اور یہ ایک بڑی شاہراہ ہے، یہ کوئی ڈیم کے پاس یا دریا کے پاس کی جگہ نہیں، یہ ایک بڑی شاہراہ ہے سیالکوٹ کے اندر۔ اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے بہت ہی دردناک اور دکھ درد بھرے مناظر ہیں۔ یہ پنجاب کا پورا ایریا ہے جو کہ ان 5 دریاؤں کے زیر اثر ہے، جو کہ خطرے میں ہے، جو دائیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ کم از کم 5 فٹ کے قریب پانی کی اونچائی ہے، یا 5.5 فٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس کے جو ہے وہ کندھوں تک پانی ہے اس بندے کے، جو کہ چل رہا ہے، ایک جوان بندہ ہے، اور گاڑی بھی پوری کی پوری ڈوبی نظر آ رہی ہے۔ اور سامنے ظاہر ہے کہ جتنا سڑک پہ پانی ہے، اس سے لیٹ سے کہ 6 انچ یا 1 فٹ کم گھروں میں ہوگا۔ گھروں کی اونچائی پاکستان میں ان ایسی جگہوں پر بہت کم ہی ہوتی ہے، گلیوں میں تھوڑا گھروں کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب پانی کا ریلا چل رہا ہے تو کس قدر لوگ پریشان ہیں، سارے اکٹھے ہیں، اور یہ خواتین کو پاس یعنی کہ سڑک پار کروانے کے لیے رسی باندھی ہوئی ہے کہ جس نے گزرنا ہے وہ اس رسی کو پکڑ کے جائے۔ ایک خاتون بیچاری کوشش کر رہی ہے، لیکن انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ہیڈ قادر آباد پہ 6 لاکھ کیوسیک کا جو پانی کا ریلا گزرا ہے، ذرا اس کی ہائٹ دیکھیے، سارے کے سارے درے کھولے ہوئے ہیں۔ اور جب دائیں طرف یہ بم سے بلاسٹ کیا گیا، روڈ کو توڑا گیا بند کو بچانے کے لیے، یہ بھی منظر آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تقریباً بارشیں فی الحال آج کی تاریخ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 28 تاریخ ہے، بارش رکی ہوئی ہے، لیکن کل سے پھر طوفانی بارش جو کہ پریڈکشن ہے اس میں موجود ہے، کیونکہ جب بھی مونسون کی ہوائیں انڈیا سے پاکستان کا رخ کرتی ہیں تو یہ بارشیں لے کر آتی ہیں۔ کل 27 کی رات کو جو بارش رکی اور مطلع صاف ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہوائیں رک گئی تھیں۔ یہ کسی کا گھر دیکھیے کیسے ہے، یہ سیالکوٹ میں ایک بڑی شاہراہ کے مناظر دیکھیے، اور یہاں پر یہ ٹوٹا ہوا سامان لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھ لیجئے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ گاڑی گزر رہی ہے۔ اب یہ جو گاڑیاں گزر بھی رہی ہیں، ان کی بھی فی الحال تو یہ چل رہی ہیں، لیکن ان کے بھی بہت سارے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ پلازے بنے بھی دیکھ لیجئے۔ یہ ایک ٹریکٹر گزر رہا ہے جو کہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے۔ بائیں طرف یہ سمندر نہیں ہے، یہ ہیڈ مرالہ سے گزرتا ہوا پانی ہے۔ اور اگر آپ سڑک سے گزریں قادر آباد سے آگے سے، تو یہ دیکھیں جب سڑک کی اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ آپ مڑیں گے تو کیا ہوگا۔ دنیا پریشان ہے، سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ آگے مت جاؤ، آگے بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے۔ یہ ذرا پل کے مناظر دیکھیے جی ناظرین، یہ پانی کو گزرتا ہوا دیکھیں اور پانی کی سپیڈ دیکھیے۔ یہ سیالکوٹ کے حشر دیکھ لیجئے ناظرین، ان تمام لوگوں نے بڑے عرصے کے بعد یہ فلڈ دیکھا ہے، اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ مرے ہوئے جانور آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہہ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین بڑے ہی یہ دل خراش مناظر ہیں۔ بائیں طرف یہ گلیوں میں کشتیاں چلتی ہوئی دیکھ لیجئے، یہ لوگوں کو جو ریسکیو کیا گیا ہے مختلف جگہوں سے، وہ کشتی بھری ہوئی ہے۔ یہ اتنا اونچا مطلب پانی ہے کہ اتنی ایک بڑی کشتی وہاں پر چل رہی ہے، اس کی موٹر بھی چل رہی ہے۔ یہ دائیں طرف بھی روڈ سے دیکھ لیجئے، اور آگے سے پھر پانی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور وہ روڈ کو کراس کر رہا ہے۔ پورا نظام زندگی ناظرین رک چکا ہے، اور بائیں طرف جو گھر ہیں یہ بہت خطرناک سچویشن میں ہیں، اسپیشلی وہ گھر جو کہ اکیلا گھر ہوتا ہے اور جس کے ساتھ پانی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل وہ اتنی مضبوط فاؤنڈیشن نہیں بنائی جاتی جیسے پہلے 13 انچ کی دیواریں ہوتی تھی، تو اس لیے آج کل کے زیادہ گھر گر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ نالے کے نیچے سے جو کہ سڑک کے برابر ہو چکا ہے، پانی کیسے گزر رہا ہے۔ یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے سب پانی کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر، یہ بچوں نے ان نئی جنریشن پہلے یہ کراچی کا ایک منظر تھا بڑا ہی دل خراش۔ یہ خاتون جو موٹر سائیکل سے گری تھیں، اب یہ دیکھیے کہ سڑک پہ کھڈا ہوتا ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ پانی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کھڈے سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ٹیکس لینے میں تو جو ہے وہ چالان پہ چالان کرتے ہیں، چالان کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کھڈا بھی ایک فیملی کو موٹر سائیکل پہ اس طریقے سے گرا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے کھڈے ہوتے
ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی۔ کھڈوں کی مینٹیننس اس لیے بھی کرنا ضروری ہوتی ہے کہ نمبر 2 ٹائر پھٹنے سے بچ جائے، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جائے، اور دوسری صورت میں جب پانی کھڑا ہو، سیلاب ہو، تو کھڈوں میں اس طریقے سے موٹر سائیکل نہ گرے۔ چھوٹا سا ایک نوزائیدہ بچہ جو پیدا ہی ہوا ہے، شاید چند دن کا ہے، وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا اور سیلاب میں گرا۔ اس بچے نے بھی ایکسپیرینس کر لیا اور وہ بھی رو رہا ہے، اور وہ ماں اور باپ دونوں کا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی حالت۔ یہ دائیں طرف سیالکوٹ میں دیکھیے، یہ بوٹی ہے جو کہ پانی پہ اگتی ہے، جہاں پر بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ دیکھ لیں، اور یہ بس یہ خوش ہیں کہ الحمدللہ بچ گئی۔ اب کیا قصور؟ اب ان کا جو گرنا ہے اس میں ٹھیک ہے کہ نہیں گزرنا چاہیے پانی سے، لیکن ظاہر ہے کہ پورا کا پورا قصور انتظامیہ کا اور حکومت کا ہے، خواہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے کی ہو۔ تو اللہ رب العزت اس غریب عوام کو محفوظ رکھے۔ یقین کریں کہ میں جب اپنی عوام کو دیکھتا ہوں تو میں یقین کریں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو بہت امیر ہوتے ہیں، نہ ہمارا ملک اتنا امیر ہے کہ ہمارا ملک ہمیں پے کرے گا۔ لیفٹ سائڈ پہ وہ پل کو ٹوٹتا ہوا دیکھیے کہ پل کیسے ٹوٹا، اور پل کے ٹوٹے ہوئے حصے جو ہیں وہ بھی گرے اور گئے۔ تو یہ پل آپ کے سامنے بھی، آنکھوں کے سامنے ٹوٹا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ برانڈز دیکھ لیجئے، یہ برانڈز میں کس قدر پانی کھڑا ہوا سیالکوٹ میں۔ یہ اسلام آباد ٹو لاہور موٹر وے ہے، چناب کے پاس سے جب گزر رہی ہے۔ یہاں کا بھی حشر دیکھ لیجئے، کتنا زیادہ پانی۔ یہ ایک منظر جی ٹی روڈ کا بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہاں سے دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں پانی عطا فرما، بارشیں عطا فرما، لیکن رحمت کی بارش، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، نہ آج تک کسی نے بنایا ہے۔ ناظرین میں ایک بار تاریخ پڑھ رہا تھا کہ 1964 میں منگلا ڈیم بنا، یہ نہروں کا نظام بنا، اور بہت سارے جو کہ بند بنائے گئے۔ یہ سارا کا سارا 1964 میں ہی ہوا۔ اس کے بعد سے سوائے اس کے کہ پرویز مشرف نے جو منگلا تھا اپ ریزنگ کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خاص ڈیم نہیں بنا، کوئی خاص نہری نظام نہیں بنا کہ بارشی پانی اور یہ فلڈ والے پانی کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے۔ تو ہم پانی مانگتے رہتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور جب اللہ رب العزت پانی دیتا ہے تو ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس پانی کو سنبھال سکیں، اس کو اپنے لیے اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ جیسا کہ جو کہ سری نگر سے ہوتا ہوا دریا جہلم منگلا ڈیم سے گزر رہا ہے، اب ڈیم بننے کی وجہ سے وہاں پر پانی سٹور ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کرے کہ یہ خیر کا باعث ہی بنے۔ تو یہ پورا سال پانی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر نہر اپر جہلم اور باقی بہت ساری نہروں میں۔ اس کو پانی کو چناب کے ایریے تک، یہ مطلب گجرات تک جہلم سے نہری نظام کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں نظام ہے پاکستان میں؟ جو دریائے چناب میں پانی آتا ہے یا ستلج میں آتا ہے، تو وہ تو سیدھا سروائے اس کے کہ وہ دریا ایک نالی کا کام آتا ہے، ادھر سے آیا اور ادھر چلا گیا۔ تو اور کوئی خاص انتظام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہیڈ مرالہ کے مقام سے ایک نہر نکالی جاتی ہے، اور سٹور کرنے کا اور کوئی مین نظام نہیں ہے۔ عوام کبھی خودکشیاں کر رہی ہے غربت کی، جیسے دائیں والی اسکرین پہ لاہور کا جو آپ نے منظر دیکھا تھا، اور ادھر جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہو رہی ہے۔ یہ کرتارپور سنگھ کا بھی دیکھ لیجئے، یہ کیسا ڈوب گیا، جو کہ سکھوں کے لیے ایک بڑا مذہبی مقام ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے، یہ گھر کی بنیادیں جب گرتا ہے گھر تو کس طریقے سے گرتا ہے، کروڑوں کا گھر جو کہ سیلاب کی وجہ سے ڈوب گیا۔ کیا یہ حکومت، ہماری حکومت پے کرے گی اس کا؟ کچھ بھی نہیں، ایک اینٹ کی قیمت بھی پے نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اس طریقے سے مجھے بعض دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ حکومتیں جو بھاری ٹیکسز لگاتی ہیں، بیسیکلی وہ ٹیکس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے تو وہ حکومت پے کرتی ہے، وہ حکومت اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے ہاں صرف لینے کا نظام موجود ہے، دینے کا نظام کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چلیں، شاید کوئی ہماری آنے والی کوئی نسلیں آج سے کوئی پتہ نہیں کتنے سو سال بعد، اللہ کرے پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو شاید ان کو کوئی ایسا وقت نصیب ہو جائے تو ہو جائے۔ فی الحال تو ہمیں پاکستان میں ایسا ابھی آنے والے دنوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ حشر ہے۔ یہ جہلم بھی دیکھ لیجئے جی،
یہاں پر بھی بڑے نظام بنائے گئے تھے۔ اس سال تو پچھلے پورے سال سے نالے بنائے گئے تھے جی کہ آئندہ یہاں پر فلڈ نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے فلڈ آیا اور یہ شہر جہلم بھی ڈوبا۔ تو یہاں پر بھی ٹرک دیکھ لیجئے جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے، اور باقی یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا گیٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہ بھی دیکھ لیجئے، اور یہاں بھی دیکھ لیجئے مناظر کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری قسمت میں یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں یہ برداشت کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ۔ اور پاکستانی قوم بھی بعض دفعہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی ظفرپال کا جو وہ پل آپ نے یہ ٹوٹا ہے، ہنجلی پل، جو کہ ابھی آپ نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ کنارہ ریسٹورنٹ دیکھ لیجئے، یہ وہ ایریا ہے جو دریا کے ساتھ والا ایریا تھا، اور وہ بھی پانی سے بھرا ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں دریا اور کہاں گاؤں ہے۔ یعنی کہ کنارہ ریسٹورنٹ ہے اور دریا جہلم میں ایک ٹیولپ ہوٹل ہے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں کہ یہ ہوٹل بنا ہوا ہے اور دونوں طرف اس کے پل ہیں ریلوے کا اور ٹریفک کے لیے۔ تو ناظرین، پاکستان میں پنجاب اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پانی ہو چکا ہے، اور ٹرین بھی جو گزر رہی ہے بڑی سوچ سمجھ کے، آہستہ آہستہ، جیسے جب کوئی نیچے کی زمین خراب ہو تو بڑے دھیرے دھیرے سے قدم رکھے جاتے ہیں، تو یہ ٹرین جس طریقے سے گزر رہی ہے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے ٹرین بھی قدم رکھ رہی ہے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ٹرین کا وزن نیچے جو زمین ہے وہ نرم ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ آئے دن جو مہنگائی، بجلیوں کے بل، اور یہ جو بل ہیں انہوں ہی یہی ہمارے لیے خودکشی کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے اگر فلڈ آ جائیں تو یہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پھر تو زندگی کی ختم ہی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور پاکستانیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ عوام بیچاری، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو ہے برداشت کرنا ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومتیں ہماری کاش کے اس طرف دھیان دیں اور ڈیمز بنائیں، جو بھی ہے کہیں نہ کہیں پانی سٹور کرنے کا معاملہ بنائیں، اور اللہ کا واسطہ ہے عوام کے اوپر ٹیکسز نہ ڈالیں، اتنے چالان نہ ڈالیں کہ ایک بزرگ بھی چالان نہ برداشت کر سکے۔ ایک ریڑھی پہ ریڑھیاں بھی توڑ ڈالی انہوں نے، وہ ریڑھیاں وہ تھیں جو کہ غریبوں کے لیے کمائی کا باعث تھیں، لیکن جب وہ بھی اب ٹوٹ گئیں تو کیا رہ گیا عوام کے پاس؟ انہوں نے دکانیں بھی توڑ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تجاوزات کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن تجاوزات کے مسئلے تب کیے جاتے ہیں جب آپ اتنی فیکٹریاں بنائیں، اتنی ملیں بنائیں، انڈسٹریز لگائیں کہ عوام یہاں پر ریڑیاں چھوڑ کے انڈسٹریز میں کام کرے، ملوں میں کام کرے۔ 2 وقت کی روٹی جمع کرنے کے لیے لوگ بیچارے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے یہ قدرت کی طرف سے میرا رب ہے، وہ جو چاہے جس طریقے سے چاہے اپنے لوگوں کو رکھے، اس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ بزرگ، یہ ایک سوات کا سین میں نے آپ کے لیے لگایا ہے کہ جب اس کا گھاٹ ٹوٹ گیا، اس کی ساری اولادیں بھی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئی، سب کچھ، اب وہ تڑپ رہا ہے، مٹی پہ زمین پہ ہاتھ مار رہا ہے زور زور سے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ زندگی کا مقصد جب ختم ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، جبکہ خود اس کی جو ہے وہ بیچارہ کہ میں کیا، اب یہ دیکھیے مار مار کے ہاتھ، رو چلا چلا کے، اور وہی سوات، یعنی کہ پی کے میں بھی وہی ہوا، پنجاب میں بھی وہی ہوا، ادھر کراچی میں بھی یہی ہوا، اور ابھی تو بارشوں کے دن باقی ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 دن ابھی بارشوں کے دن باقی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ یہ دیکھیے یہ کتنے زیادہ مال مویشی، لاکھوں کی بھینسیں بھی ہوتی ہیں جو آئی ہوئی ہیں، اے رب ہمیں بچا لے، جانوروں کو بھی بچا لے، انسانوں کو بھی بچا لے، اور یا رب العزت زلزلے بھی بہت آ رہے ہیں ان سے بھی بچا لے، اور ہمارے ملک میں ترقی عطا فرما، ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما۔ تیرے علاوہ اے میرے رب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، تو نے ہی ہماری حفاظت کرنی ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے، یا ہمارے حکمرانوں کو بھی کچھ اتنی سمجھ بوجھ اور اتنی عطا فرما دے کہ یہ عوام کے لیے بھی کچھ کریں، اور عوام کو سہولتیں جو ہے وہ سہولتیں دیں۔ سہولتیں ہمارے عوام کو نہیں ہیں۔ بجلیوں کے بلوں نے، ناظرین میں خود ایک ظاہر ہے کہ گھر کا سربراہ ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ بجلی کے بل دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا،
اس کے بعد صرف اور صرف آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرنا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کی خواہشات کو بھی مارنا ہوتا ہے، اپنی خواہش کو بھی مارنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پنکھے بھی نہ لگائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناظرین، یہ سارے پنکھوں کے بل آ رہے ہیں، اور پنکھوں کے بل ایسے آ رہے ہیں جو کسی زمانے میں 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن لگانے سے آتے تھے۔ کہاں 7 روپے 12 روپے کی بجلی ہوتی تھی، کہاں پر 60-70 روپے کی بجلی کا ایک یونٹ چل رہا ہے، تو عوام کیا کرے؟ تو ناظرین، بچپن میں ہم نے بھی سنا تھا، کسی نے کہا تھا کہ تم ظلم بڑھاؤ ہم صبر بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین، حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ عہدے عطا فرمائے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ اس عوام پر رحم کریں اور ان کو سہولتیں عطا فرمائیں۔